بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج ہم یہ پروگرام بڑے دکھے اور غمگین دل کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا عفریت جہاں دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ ایران کو انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ دہشت گردی کے اقدامات کبھی عام شہریوں کے قتل سے شروع ہوتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ کے اراکین کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں عام مسافروں کو امریکہ نشانہ بناتا ہے، کبھی امریکہ کے پالے ہوئے ایم کیو کے دہشت گرد ایران کے اندر 17,000 سے زائد انسانوں کے قتل میں ملوث ہوتے ہیں، کبھی یہ دہشت گردی 8 سالہ جنگ پہ محیط ہوتی ہے، اور کبھی یہ جنگ، کبھی یہ دہشت گردی، کبھی یہ ٹیررزم علم اور سائنس اور آگہی پھیلانے والوں کو قتل کرنے پر منتج ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر کے اس پروگرام کے لیے کس موضوع کا انتخاب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں صہیونی دہشت گردی۔ جیسا کہ پہلے میں اپنی گفتگو میں عرض کر چکا تھا اور اس وقت بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی وطن نہیں ہے۔ دہشت گردی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے زائنسٹ لابی، زائنسٹ نظریات ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف کسی بڑی دہشت گردی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اشارے اور انگلیاں زائنسٹ لابی کی طرف، صہیونی ریاست کی طرف جاتی ہیں۔ ایران بھی مسلسل اپنے انقلاب اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے لے کر آج تک زائنسٹ لابی، زائنسٹ ریاست، زائنسٹ مائنڈ سیٹ کے دہشت گردی کا شکار ہے۔ اور گزشتہ کچھ دنوں سے، بالخصوص جب سے ٹرمپ کو اپنے ملک میں ان کے اپنے شہریوں نے شکست سے دوچار کیا ہے، تو زائنسٹ لابی کے اس نمائندے نے ایران کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی۔ مسلسل 4 سالوں میں اس نے پوری کوشش کی کہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، ایران کو اپنی ڈکٹیشن کے نیچے لانے کی اس نے بھرپور کوشش کی، لیکن ناکامی کے سوا اسے کچھ نہ ملا۔ اب جب کہ اس کے
وائٹ ہاؤس میں گنے چنے دن رہ گئے ہیں، شاید 50 دن سے بھی کم دن کا عرصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ہواریوں کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ، غاصب اسرائیل کے ساتھ اور ان عرب ملکوں کے ساتھ مل کر کیا پلان کرتا ہے، اس پہ مختلف تجزیہ نگار گزشتہ ایک ہفتے سے اپنی اپنی آراء، اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ کا انتخاب کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ معروف اینکر پرسن ہیں، ویلاگر ہیں صابر شاکر، جو مسلسل اس موضوع پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، مختلف ان کے ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر ویڈیو کلپ ہم نے آپ ناظرین کے لیے انتخاب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم آپ کو بدستور یہ انفارم کر رہے تھے کہ اس خطے میں خونی لڑائی، خونی جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ کچھ عرصے کے بعد صدر نہیں ہوں گے، جنوری کے 20 تاریخ تک وہ صدر ہیں، اور ان کی ایک خاص پرخاش بھی ہے۔ تو ہم نے آپ کو خبر دی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام پہ حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ حکم اس طریقے سے نہیں مانا گیا جیسے کہ وہ چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنے 2 اہم ترین وزراء کے ذمہ لگایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس سے باز رکھا جائے، اور براہ راست حملہ کرنے سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ خبر آئی کہ جناب پینٹاگون نے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر وہ ساری خبریں عالمی ذرائع ابلاغ میں دی گئیں، ہم نے بھی آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد بظاہر یہ معاملہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب پھر خاص طور پہ مائک پومپیو، ان کا طوفانی دورہ 10 دن کا 7-8 ملکوں میں گئے، اور وہاں پہ نیتن یاہو کا آنا، اور نیتن یاہو کی پھر مبینہ طور پہ ملاقات، موساد کے چیف کا حرکت میں آنا، یو اے میں اسرائیل کی ایکٹیویٹیز، سوڈان میں ایکٹیویٹیز، وفود کا تبادلہ، یہ سب کچھ جو ہے، یہ تانے بانے، یہ ساری چیزیں پھر جب اس طرح کا بڑی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو انسان سوچتا ضرور ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب جناب وہی ہوا، کیونکہ ایران پہ نشانہ بنایا گیا، اور اب ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور یہ تانے بانے ملائے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں تو یقیناً بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس تو بہت ساری معلومات ہوں گی کہ جناب یہ پلاننگ کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے جو ایجنٹس ہیں، اسرائیل کے جاسوس، یہ موجود تھے اور یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور اس لیے ایران نے پہلا جو ہے وہ الزام اور پہلا اشارہ اسرائیل کی طرف کیا ہے۔ تو جناب یہ ایک خطرناک کھیل ہے، اور اس میں امریکہ ظاہر ہے جی ٹرمپ انتظامیہ، اور اس کو آپ خارج امکان قرار نہیں دے سکتے کہ ایک بڑا سکرپٹ ہے، یہ بڑی پلاننگ ہے، اور اگر اس سے کوئی بھی احتیاط نہ برتی گئی تو اس میں پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا۔ نہ صرف پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، اللہ معاف کرے، پاکستان، سی پیک، چائنا، رشیا، افغانستان، یہ سب کچھ آپس میں تانے بانے ملے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ تجزیہ سنا، اور اس تجزیے کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ معروف تجزیہ نگار کاشف علی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کاشف علی سے سوال کروں اور اس گفتگو کے تناظر میں، اس منظر کے تناظر میں پس منظر کے جاننے کی کوشش کروں، ہمارے ساتھیوں نے ایک کلپ تیار کیا ہے جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہید فخری زادے پہلے شہید نہیں ہیں کہ جنہوں نے علم کے راستے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے میں، انسانیت کی خدمت کے راستے میں اور علم و آگہی کو بڑھانے کے راستے میں قربانی پیش کی ہے۔ ایران، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مسلسل قربانیاں دے رہا ہے، مسلسل
दहशत गर्दी का शिकार है। इससे पहले भी 4 बड़े साइंटिस्ट, 4 एटमी साइंसदान अपनी कुर्बानी पेश कर चुके हैं। किन तारीखों में ये वाकयात रूनुमा हुए, एक मुख्तसर सा क्लिप हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और उसके बाद काशिफ अली से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। Targeted killings of 4 Iranian scientists. First up, the renowned physicist Masoud Ali Mohammadi was killed when a remote-controlled bomb went off outside his home. That was in January 2010. Tehran hanged a 24-year-old Iranian for the killing, accusing him of being an Israeli intelligence agent. In November of that year, nuclear scientist and engineer Majid Shahriar was killed. Attackers on motorbikes attached bombs to his car as he drove to work. And in July 2011, the nuclear scientist Dariush Rezai-Nejad was killed in front of his home in the capital. And that was after 2 gunmen on motorcycles opened fire. And then in January of 2012, Mustafa Ahmadi Roshan was killed after a bomb was attached to his car. He supervised a department at the Natanz uranium enrichment facility. नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया 4 शहीद पहले भी एटमी प्रोग्राम के रास्ते में ईरान पेश कर चुका है और शहीद मोहसिन फखरीज़ादे जिन्होंने कल अपनी शहादत पेश की अपने वतन के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, मैं इसे उम्मत मुस्लिमा के लिए कहता हूं कि ये एटमी प्रोग्राम या जो प्रोग्राम शहीद मोहसिन आगे लेके जा रहे थे, जिस अंदाज से उन्होंने हत्ता खुद कोरोना किट के उन्वान से जो खिदमात अंजाम दी थी वो आखिरी मरहले में थी। तो ये खिदमात सिर्फ किसी एक शहर के लिए, किसी एक मुल्क के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। ईरान का एटमी प्रोग्राम भी पुरअमन है, अपनी मिल्लत के लिए, अपने हमसायों के लिए वो सहूलियात दे सकता है, वो तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने हमसाया ममालिक के लिए, अपने मुस्लिम ममालिक की खिदमत कर सकता है, इस टेक्नोलॉजी को दूसरों तक पहुंचा सकता है और पुरअमन मकासद को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिहालत के नुमाइंदों ने इल्म और रोशनी के एक नुमाइंदे को, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक और नुमाइंदे को रास्ते से हटाने की कोशिश किया। लेकिन यकीनन ये रास्ता जिंदा है, ये रोशनी जिंदा है, इल्म और आगाही का सिलसिला जारी रहेगा। काशिफ अली, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया राशिद अब्बास जी, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली, आप तजिए निगार हैं, लिखते हैं, आपके वेब ब्लॉग्स, आपके क्लिप्स हम देखते रहते हैं, बड़ी गहरी नज़र है आपकी मशरिक़ वुस्ता पे। मैं बड़ा सादा सा सवाल करूंगा। ये क्लिप हमने पहले चलाया, साबिर शाकिर भी गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद एक शुहदा की एक फहरिस्त मैं समझता हूँ कि 4 शुहदा के नाम और उनकी तारीख़ शहादत के उन्वान से हमने पेश किया, आपने भी सुना है, फिर शहीद मोहसिन के उन्वान से भी। ये दुश्मनी क्यों है? आखिर ईरान की टेक्नोलॉजी को तरक्की होते हुए क्यों नहीं देख सकते ये ज़ायनिस्ट, ये सेहूनी लाबी, ये गासिब इसराइल, ये दहशतगर्द? आखिर उन्हें इल्म और आगाही से इस टेक्नोलॉजी के सामने लाने वालों को, इस टेक्नोलॉजी को तरक्की देने वालों से दुश्मनी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ईरान की जो गयूर मिल्लत है उसको इस शहीद मोहसिन फखरीज़ादा की अजीम शहादत पर हदिया तसलीत और तबरियत पेश करते हैं कि उन्होंने एक मरतबा फिर इल्म और आगाही की इस सफ़र में इस दुनिया के लिए, मैं कहूँगा सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने एक और कुर्बानी पेश की है। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ईरान को एक ऐसे खूनखार दुश्मन का सामना है, एक ऐसे वहशी दहशतगर्द मुल्क का सामना है ईरान को, जिसकी पैदावार ही दहशतगर्दी से हुई है। मतलब अगर आप इसराइल और इस सेहूनी जो फौज है जो इस वक्त तश्कील पा चुकी है और जो मोसाद है उनकी खुफिया एजेंसी ये जो तश्कील पाई है, इसके अगर 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर आप मुझसे पूछें तो 4 दहशतगर्द तंजीमों, हागाना, इरगन, स्टर्न और लई, ये वो 4 पैरामिलिट्री ट्रूप्स थी और दहशतगर्द तंजीमें थी जिनसे मिलकर ये इनकी
جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد اور ان کی جو اسرائیل کی جو غاصب فوج ہے یہ تشکیل پائی ہے. اور یہ قوم یعنی پوری دنیا میں اگر آپ کہیں پر دہشت گردوں نے باقاعدہ حکومت قائم کی ہے وہاں کی ملت کو ڈسپلیس کر کے وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر, تو وہ جو صہیونی ریاست اسرائیل ہے. تو اس لیے جو آج کی ماڈرن ڈے کی جو ٹیررزم ہے اس کی بنیاد رکھنے والی اس ریاست کے خلاف جو ہے ایران کو اس کی جارحیت کا سامنا ہے. اور دنیا نے ایک دفعہ پھر دیکھا کہ جو دنیا کے رائج قوانین ہیں عالمی قوانین ہیں ان کو ایک دفعہ پھر پامال کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا. تو یہ دہشت گردی کرنا ہمارے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے, کیونکہ اس کی جو بیسک کیمسٹری ہے جو ان کی بنیاد ہی دہشت گردی سے ہے, اس پوری آرگنائزیشن کی, اس پورے ملک کی, جس طرح سے میں نے آپ کو ان 4 تنظیموں کو بتایا. اب جہاں تک ایران کے خلاف ان کی مخاصمت کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ملت اسلامیہ میں خصوصاً جو مسلمان ہیں مسلمان ممالک میں ایران کو یہ افتخار حاصل ہے کہ اس نے ان صہیونی منصوبوں کے خلاف عسکری جو مزاحمت ہے اس کے ساتھ ساتھ علمی مزاحمت بھی کر رکھی ہے. اور ایران ان ممالک میں شامل ہے جو اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کر رہے ہیں. اب چونکہ اسرائیل ایک غاصب قوت ہے, اس نے مسلمانوں سے ان کی زمینیں چھین کر اور ان کے حقوق غصب کر کے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ جمایا ہے, تو ایک اسرائیل ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, چاہے وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو کتنا بھی ان کا دوست قرار دے اور ان کے ساتھ امن نام نہاد. کاشف علی آپ لائن پہ رہیے گا. ہندوستان کے معروف اور سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور قمر آغا صاحب سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ آخر اسرائیل, غاصب اسرائیل کی ایران سے دشمنی کے بنیادی علل و اسباب کیا ہیں؟ کس وجہ سے وہ ایران کے اندر آ کے ایک ریاستی گویا دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے؟ قمر آغا صاحب اگر آپ تک میری آواز پہنچی ہے تو میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. دیکھیے اس کی کئی وجہ ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی ترقی, جیسا آدمی نے بتایا, اور اسرائیل کی جو بیسک پالیسی ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس پورے خطے میں ترقی کرے اور اس سے کرے. خاص طور سے ایران نے اسرائیل کی ملٹری, اکنامک اور دوسری جو سپیریورٹی ہے, دونوں سپیریورٹی کو چیلنج کر دیا ہے. وہ ایک بہت ترقی پسند ملک کے شیپ میں ایمرج رہا ہے. اس میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, میڈیسن, ہیلتھ کیئر اور دوسری تمام جو فیلڈ ہیں سائنس کی, ان میں جو لگاتار اس کی ترقی ہے, اس سے اس کو خطرہ لگتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس پورے خطے میں کوئی بھی ملک اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو یا ملٹریلی انڈیپینڈنٹ ہو. وہ باقی سب جتنے بھی دیش ہیں آپ دیکھ لیجیے اس پورے خطے میں, سب اسرائیل اور امریکہ کی یا تو ملٹری کے لیے, سیکیورٹی کے لیے ڈیپینڈنسی ہے ان کی, یا وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے. ایران ایک ایسا ملک ہے جو, دوسری بات یہ کہ ایران کا بڑھتا ہوا اقتدار, ایران کا بڑھتا ہوا انفلوئنس, جو آرک آف ریسسٹنس جسے کہتا ہے ایران, جس کے اندر سیریا, لیبنان, عراق, یمن اور نئے نئے دیش بھی جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اس سے بھی ان کو اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ لگتا ہے. دیکھیے یہ پورا جو خطہ ہے, 4 ملک جو ہیں, یہ ہارٹ آف دی عرب لینڈ ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو بہت فکر ہے اور پشچم کے بہت سے زیادہ تر دیشوں کو فکر ہے, وہ یہ ہے کہ جو ان کی سپورٹ بیس ہے عام جنتا میں, جو پشچمی دیشوں کی تھی, وہ بالکل ختم سی ہو گئی ہے. جو ریجیمز ہیں وہاں پہ ان ممالک کے اندر, وہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی وجہ سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول وار لائک سچویشن ہو جاتی ہے. ذرا سے یہی نہیں بلکہ نارتھ افریقہ میں بھی یہی حالت ہے, ساحل ریجن میں بھی, چیڈ, نائجر, مالی, کیمرون, ان سب جگہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ وہاں پہ وہ لوگ تھے. اسرائیل طرف تو ویسٹ ایشیا میں اور دوسری طرف نارتھ افریقہ میں اپنا جو وہ اثر بناتا ہے, دونوں طرف چیلنج ہو رہا ہے, اور ایران کی بڑھتی ہوئی چیز ہے. دوسری
اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران ترقی کرے یا اس سے کمپیٹ کرے. حالانکہ ایران کی جو ملٹری ڈاکٹرین ہے وہ پیسفل ہے، وہ کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے. وہ ابھی تک سب اس بات کو تسلیم سبھی کرتے ہیں. اس کا ملٹری پروگرام جتنا بھی ہے وہ صرف اپنی ملک کی حفاظت کے حساب سے اس نے بنایا ہے، لیکن یہ بھی ان کو منظور نہیں ہے. جی قمر آغا اسی صاحب وجہ لائن سے پہ رہیے گا، رابطے میں رہیے گا. اس سے پہلے کہ میں کاشف علی سے دوسرا سوال کروں، آج ہمارے پروگراموں میں یعنی اس پروگرام کے اندر منظر پس منظر میں مختلف کالرز بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھی کچھ بتا رہے ہیں کہ کسی نے ہمیں ایک اپنا کوئی پیغام بھیجا ہے، تو آپ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ نشر کریں یہ کون سا پیغام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس عظیم نقصان پر ملت اسلامیہ، ملت ایران، رہبر معظم سید خامنائی اور بالخصوص حضرت امام زمان علیہ السلام کے حضور تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور دشمن کو اس کا بھرپور جواب دیں گے. وہ اس صورت میں جس طرح رہبر معظم سید علی خامنائی نے خطاب میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے مشن کو زندہ اور تابندہ رکھیں گے. اور دشمن ہمیشہ بے وقوف رہا ہے، اور اس نے یہ بہت بڑی بے وقوفی کی ہے. اس نے سمجھا ہے کہ شاید وہ ہمیں شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے. ہمارا جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کے اندر کربلا کی حرارت مزید بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا رشتہ کربلا کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. دشمن کو پہلے بھی ہر میدان میں ناکامی ہوئی ہے، اور اس دفعہ بھی اس کو ناکامی ہوگی، اور اسرائیل کا منحوس سایہ اس دنیا سے جلد جلد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف علی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی بالکل راج صاحب، میں آپ کی بات جی سن رہا ہوں. کاشف، اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر جس انداز سے امریکی وزیر خارجہ کے مسلسل دورہ جات تھے، اور بالخصوص سعودی عرب کے اندر نیتن یاہو، بن سلمان اور پمپیو اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ خطے کے عنوان سے نئی چیزیں سامنے آئیں، کچھ نئی سازشیں وہاں پہ جو ہیں وہ آمادہ کی گئیں، تیار کی گئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تہران میں گزشتہ روز جو تکلیف دہ اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس میٹنگ کا اور اس دہشت گردی کے واقعے کا کوئی تعلق ہے؟ جی دیکھیں، بالکل جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آخری دن ہیں، اور ایک نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ کے اندر آنے والی ہے. تو جو صہیونی لابی ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹرمپ جو ایک بالکل ہی احمق انسان ہے، جو عقل سے ایک عاری انسان ہے، اور اسے صہیونی لابی نے مسلسل اس کے جو ایڈمنسٹریشن تھی 4 سالہ دور میں استعمال کیا. تو صہیونی لابی یہ چاہ رہی ہے کہ اب اس کے باقی ماندہ دنوں میں جو ہے اس سے میکسیمم جتنا فائدہ لیا جا سکتا ہے اس سے وہ فائدہ لیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکی میڈیا ہے اس میں یہ رپورٹس آئی تھیں کہ ایران کے خلاف ایک ممکنہ کوئی فل فلیج جنگ کا بھی آغاز کیا جا سکتا ہے. وہ جنگ اس طرح سے تو نہ شروع کی جا سکی، لیکن اس کا ایک اور طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اور ایران کے خلاف جو ہے کھلی جارحیت کی گئی. تو یقیناً ان تمام جو ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات ہے، اور جو صہیونی جو وزیر اعظم ہے اس کا خفیہ دورہ سعودی عرب، اور پھر مائک پومپیو کا مشرق وسطیٰ کے اندر آنا، یہ اور اس کے بعد شہید محسن فخرزادہ کی شہادت، یہ تمام آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور بنیادی ہدف اس وقت ایران کو کسی ایک ایسی غلطی پر پرووک کرنا، یعنی ایسا اشتعال دلا کر ایران سے کوئی ایسی غلطی سرزد کروانا ہے جسے بہانہ بنا کر ایران کے خلاف ایک فل فلیج جنگ کا آغاز کیا جا سکے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی باقی ماندہ 40-50 دن ہیں اس ایران کے خلاف کھلی کارروائی کی جا سکے. لیکن میرے خیال میں ایران قیادت وہ تو سمجھتی ہے کہ صہیونی لابی ایران کے خلاف ایک ماحول بنانا چاہتی ہے، اس جنگ کی طرف دھکیلنا چاہتی ہے. تو ایران کا جو جواب ہوگا وہ یقیناً بڑا کیلکولیٹڈ ہوگا، بڑا وزڈم پر مشتمل ہوگا، بڑا جی کاشف علی لائن پہ رہیے گا. ہمارے ایک اور ویور نے ہمیں ایک کلپ بھیجا ہے، دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو اسرائیل ہے اس کو اس جو جارحیت کی گئی ہے اور یہ جو دہشت گردی جی کاشف علی دینا پڑے گا، لیکن ایران اس کو اپنے جی کلپ دکھا دیں، ہمارے ساتھی کلپ دکھا دیں.
تنویر حیدر آپ سے مخاطب ہوں. شہید فخری زادہ کے حوالے سے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ایران کی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی تاریخ کے اوراق شہیدوں کے خون سے سرخ ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر شہادت نے کامیابی کا ایک نیا دروازہ کھولا ہے. دشمن نے تو یہ سوچا کہ ہم کسی شخصیت کو قتل کر کے اس کے مشن کو، اس کے راستے کو بند کر دیں گے، لیکن زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ ان کی سازشوں کا نتیجہ الٹ نکلا. جی یہ کلپ اور ایران نے تفصیل سے ہے، روز بروز کامیابی کی نئی منازل طے کی. قمر آغا صاحب، اس ہم وقت خطے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ریجن کو جس انداز سے ایک دفعہ پھر اس میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انگلیاں بھی ٹرمپ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ ٹرمپ جاتے جاتے اسرائیل کو اور بعض عرب ممالک کو ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے. البتہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور عرب ممالک چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے جاتے جاتے ان سے استفادہ کر دیں. تو آپ کی کیا نظر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے کیا ایران کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، قدم تو اٹھانے کی پوری کوشش ہے وہاں پہ، اور ہر ممکن کوشش وہ کر رہے ہیں. وہ چاہتے بھی ہیں کہ قدم کوئی اٹھایا جائے، لیکن ان کے سامنے وہاں پہ ڈویژن ہے ان کی کیبنٹ کے اندر، اور وہاں کا جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی ڈویژن نظر آتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر جنگ پھیل گئی تو محض یہ وہ چاہتے تو ہیں کہ کچھ انسٹالیشنز پہ، جو نیوکلیئر انسٹالیشن ہے ایران کے یا کچھ ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بامبنگ کرنے کی، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ پھر ڈر بھی جاتے ہیں کہ اگر یہ جنگ پورے خطے میں پھیل گئی، ایران کوئی عراق کی طرح نہیں ہے صدام حسین کے پیریڈ میں جیسا تھا، وہ ضرور ریٹیلیٹ کرے گا اور امریکن انٹرسٹ جو ہے اس پورے ریجن میں وہ خطرے میں آ جائے گا، جس کو نہ اسرائیل بچا پائے گا نہ امریکہ بچا پائے گا. اس وجہ سے وہ رک جاتے ہیں وہاں پہ. پہلے بھی ٹرمپ شروع دن سے آئے تھے، جب سے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے، وار کی بات کر رہے تھے، لیکن ہمیشہ ان کے ساتھ یہ رہا. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں کرے گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، یہ ٹرمپ نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں اسرائیل کے ساتھ، پیلسٹائن کے ساتھ یا ایران کے ساتھ جو ایکشن لیے ہیں، وہ وہاں کا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتا تھا، وہاں کا خاص طور سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل دونوں چاہتا تھا اسرائیل کو کسی بھی طرح سے مینٹین کیا جائے اور ایران کو کسی بھی صورت سے کمزور کیا جائے. لیکن ٹرمپ اپنے مشن میں فیل ہو گئے، جو ان کا موقف تھا وہ پورا نہیں کر پائے. حالانکہ انہوں نے ہر طرح کے سینکشنز لگا دیے، ہر طرح کی دشواریاں ایران کے لیے کھڑی کر دی، اور یہ ان کو لگا کہ پھر کہ وہ جو کام کرنا چاہتے تھے، جو اچیو کرنا چاہتے تھے، جو گولز تھے، جی قمر آغا صاحب بہت شکریہ. قمر آغا صاحب، ہم آپ کی بات مکمل نہیں جاری رکھ سکے کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور میں اپنے پروگرام کا اختتام اس مصرعے سے کروں گا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. یقیناً شہید محسن کو شہید کرنے سے ایران کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں رکے گی. شہید نے جو دوست، جو ساتھی، جو شاگرد تیار کیے ہیں وہ ان کے راستے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور دشمن ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہے گا. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.